ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منهم عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اور بڑائی عظمت و جلال کا مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو ہم سب کا ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے. وہی لائق عبادت ہے، اس کے سوا ساری عبادتیں باطل ہیں. درود و سلام و جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والاتقیاء سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر. محترم حاضرین، آج اس جمعہ کے خطبے میں اللہ کی توفیق رہی تو آپ کے سامنے انشاءاللہ العزیز معاشرہ اور سماج ہمارا کیسا ہونا چاہیے، سماج کے افراد کن صفات کے ہونے چاہیے، انشاءاللہ اس معاملے پر گفتگو کی جائے گی. ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہوئے اہل الحدیث کہلاتے ہیں، یعنی وہ جماعت جو کتاب و سنت کی پابند جماعت ہے، اللہ اس کے رسول کی چاہنے والی جماعت ہے. اگر دعوے کے مطابق عمل بھی ہو جائے تو میں یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت اولیاء اللہ کی جماعت بن جائے گی. اس کا ایک ایک فرد ایمانی طور پر اتنا پاورفل رہے گا کہ اللہ رب العزت کی خاص مدد، خاص تعاون اس بندے کو حاصل ہوگا. کیونکہ صرف نسبت سے کام نہیں چلتا ہے. نسبت ہمارا عمل بتاتا ہے کہ ہماری نسبت کسی کے ساتھ کتنی مضبوط ہے. کہنے تو کہہ دیتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کی پابندیاں کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جگہ جگہ بورڈ لگتا ہے، نعرہ لگتا ہے، زبان سے ہمارے باتیں نکلتی ہیں، جذبات بھی رہتے ہیں، ایسا بھی نہیں، جذبات بھی ہیں. ایسے ہمارے ذہن و دماغ میں، ہمارے دل کے اندر یہ جذبات موجزن رہتے ہیں. اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، خواہ وہ اپنا ہو خواہ غیر ہو، ہم اس وقت اس کو نہیں چھوڑیں گے، کچھ بھی ہو جائے.
لیکن محبت کا کتنا پیمانہ ہمارے اندر ہے، محبت کا کتنا جذبہ ہمارے اندر ہے، ہم نے کبھی اس کو جانچا ہے، کبھی پرکھا ہے؟ ایک بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اہل الحدیث ہوں، مطلب یہ بولتا ہے میں اہل اللہ اہل النبی ہوں، میں اللہ والا ہوں، نبی والا ہوں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی اور اللہ کے حکم کے سامنے ہمارے سامنے ساری چیزیں ہیں، ہمارے سامنے سب سے زیادہ راجح بات اللہ کی، اس کے رسول کی رہے گی۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کہ شکایتیں نہیں آئیں گی، بارش نہیں ہو رہی ہے، مسائل کھڑے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے نا، دشمن حاوی ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، دھکا ہو رہا ہے۔ اللہ جس سے محبت کر لے میرے بھائیوں، اللہ دشمنوں کے نرغے سے بھی اس کو بحفاظت نکالتا ہے۔ قرآن نے ہمارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا ہے۔ ایک اکیلا آدمی جو امت تھا، امت کے جیسے کام کر کے گیا ہے، قوم سے ڈرے بغیر، قوم کو للکار کر کے، ان کو توحید کی دعوت دے کر کے، شرک کی کمزوری بتا کر کے اس علاقے سے وہ نکلا، ہجرت کیا ہے۔ جلانے کی کوششیں کی لیکن جلا نہیں سکی۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، آپ کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے مکہ سے نکلے، ڈائریکٹ مدینہ کا سفر نہیں کیا، کچھ دنوں تک غار ثور میں قیام کیا۔ حالت کیا تھی؟ دشمن ڈھونڈتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچا ہے اور رسول کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، یہ اللہ کی محبت ہے میرے بھائی، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، رسول کی اتباع اس کی دلیل ہے، نتیجہ ہے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ بخش دے گا۔ صرف دعوے سے کام نہیں چلتا میرے بھائی، عمل یہ ثبوت دیتا ہے کہ ہم دعوے میں کتنے پکے ہیں، دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیں میرے بھائی، معاشرے کا جائزہ لیں۔ گھر گھر میں بے نمازی، مرد بھی بے نمازی ہیں، عورتیں بھی بے نمازی ہیں، لیکن بچوں سے توقع ہے کہ ہمارے بچے 5 وقتہ نمازی بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہ ہم کو بخشوا لے اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ سوچتے ہیں بچے بخشوا لیں۔ رسول اپنی بیٹی کو خطاب کر رہے ہیں، اے فاطمہ میری لخت جگر، دنیا میں جو مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے، آخرت میں تیرے کچھ بھی کام نہیں آ پاؤں گا۔ اپنی پھوپھی صفیہ کو خطاب کر رہے ہیں، صفیہ بنت عبد المطلب کو، اے میری پھوپھی دنیا میں جو مانگنا ہو مجھ سے سوال کرنا ہے کر لو، آخرت میں اللہ کے یہاں میں آپ کو نہیں بچا پاؤں گا۔ میرے بھائیو، ہر آدمی اپنے عمل کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا۔ یہ دنیا دار العمل ہے، جتنی سانس، جتنا موقع، جتنا منٹ، جتنا گھنٹہ، جتنے دن، جتنے سال آپ کو مل رہے اس کو غنیمت سمجھیے۔ موت کے بعد اللہ عمل کرنے کا چانس آپ کو نہیں دے گا۔ جو کچھ بھی خیر و شر بٹورنا ہو بٹور لو، اسی دنیا میں بٹور سکتے ہو۔ جب دفن کر دیے جائیں گے اللہ عمل کا چانس نہیں دے گا آپ کو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، فرائض کے تعلق سے ایک مومن، ایک اللہ کا بندہ، اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، اپنے آپ کو کتاب و سنت کا پابند کہنے والا،
فرائض چھوڑ دے، وہ فرض نمازیں چھوڑے، روزے چھوڑے، وہ زکات مال کی استطاعت ہونے کے باوجود، زکات کی استطاعت ہونے کے باوجود زکات نہ دے. میرے بھائیوں یہ سوچ کے باہر ہے، صرف دعویٰ ہے بس، عمل نہیں انسان کے پاس. ہمارے عقیدے دیکھیے، اہل الحدیث ہیں. ہم بچوں کو ٹیکا لگاتے، کوئی گال پہ ٹیکا لگا رہا ہے، کوئی یہاں ٹیکا لگا رہا ہے، کوئی یہاں ٹیکا لگا رہا ہے تاکہ نظر بد نہ لگے. بچوں کے ہاتھ میں، بچوں کے پاؤں میں کالے دھاگے باندھتے ہیں. ادھر ادھر کے مولویوں سے ہم تعویذیں لکھواتے ہیں، تعویذیں بچوں کے کمر میں، اس کے گلے میں، عورتوں کے گلوں میں ہم اس کو ٹانگتے ہیں. ہمیں ان تعویذوں کے بارے میں اتنا یقین ہے کہ تعویذیں ہم کو شفا دیں گی، لیکن اپنے رب کے بارے میں ہم کو یقین نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی بھی تعویذ دھاگا لٹکایا اس نے کھلا شرک کیا ہے. شرک ہے کیا میرے بھائیوں؟ آپ لاکھ خطائیں کریں، لاکھ گناہ کریں، لیکن اگر آپ کے پاس شرک نہیں ہے تبھی بھی اللہ رب العزت کے نزدیک آپ محبوب ترین ہیں. حدیث قدسی، یا ابن آدم ما رجوتنی، جتنا بھی مجھ سے امید لگا، آرزو رکھ، ما دعوتنی، جتنا بھی مجھے پکار، ثم لقیتنی، پھر تو مجھ سے ملاقات کرے، لا تشرک بی شیئا، تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لقیتک بقرابھا مغفرۃ، میں زمین بھر کی مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا. میرے بھائیوں، ہم خطاؤں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارے عقائد میں گڑبڑیاں ہیں، ہمارے اعمال میں گڑبڑیاں ہیں، ہمارے سلوک میں گڑبڑیاں ہیں، ہمارے معاملات میں گڑبڑیاں ہیں. ان گڑبڑیوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. خطائیں ہوتی ہیں، خطائیں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، اپنے رب کی طرف لپکتا ہے. گناہ، واجبات کا ترک کرنا، فرائض کا چھوڑنا، گناہوں میں ملوث رہنا، میرے بھائیوں یہ ہماری زندگی کو بدترین بنا دیتا ہے. اللہ کی ناراضگی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دے. اللہ کی ناراضگی، شدید ناراضگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق نہ دے، غلطیاں کرنے کے بعد اللہ اصلاح کا موقع آپ کو نہ دے، غلطیوں پر غلطیاں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو درست نہ کرے. سب سے بڑی بدنصیبی انسان کی ہے، ورنہ غلطی تو انسان ہی کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، معروف حدیث ہے، کل بنی آدم خطا، سارے بنی آدم خطا کار ہیں، سارے بنی آدم خطائیں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتا ہے. ہمارے نبی امام الانبیاء، اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی لغزشوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس کے باوجود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، اللہ کے بعد جن کا درجہ سب سے افضل و بہترین ہے، آپ کہتے ہیں انہو لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی زنگ آتا ہے. دل زنگ آلود ہوتے میرے بھائیوں، دل جو ہوتے ہیں زنگ آلود ہوتے ہیں. ما تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، اللہ نے کہا نگاہیں اندھی نہیں ہوتی ہیں،
حقیقی اندھا وہ آدمی ہے جس کا دل اندھا ہو گیا ہو، جس کی بصیرت کھو گئی ہو، جس کو حق و باطل نظر نہ آتا ہو، دل میں اندھاپن پیدا ہوتا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے رسول نے کہا ہر بنی آدم خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے خیر الخطائین التوابون، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا دل بیمار ہو، دل صحت مند نہ ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ جائے، دل میں زنگ لگ گیا ہو، وہ اطاعت کو قبول نہ کر رہا ہو، اس کو بدیاں، برائیاں، زناکاریاں، بدکاریاں، فحاشیاں، گانے بجانے اور دیگر برائیاں، شراب نوشیاں، نشہ اور دیگر بد اخلاقیاں، گالم گلوچ اس کو اچھا لگتا ہو۔ کیونکہ دل جب بیکار ہو جاتا ہے، دل جب بگڑ جاتا ہے تو انسان کا مزاج بھی بگڑ جاتا ہے۔ اس دل کی اصلاح کی فکر کیجیے، دل کی اصلاح کی فکر کیجیے، اور دل سدھرے گا صرف اور صرف توبہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر زنگ آتا ہے، وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، اس زنگ کو چھڑانے کے لیے، اس زنگ کو صاف کرنے کے لیے، اپنے دل کو جلا دینے کے لیے، اپنے دل کو منور رکھنے کے لیے، اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھانے کے لیے میں اللہ سے، اپنے رب سے 100 مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کب ہوگا میرے بھائیوں؟ جب آپ کے اندر، اپنے آپ کے دل کے اندر گناہوں کا احساس ہوگا۔ اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے، یہ شیطانی حربہ ہے جو ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ گناہ ہونا اصل نہیں، اصل یہ ہے کہ گناہ کو ہم کتنا باقی رکھ رہے ہیں اور گناہ سے کتنا نجات پا رہے ہیں، دیکھنا یہ۔ اگر ہم کو گناہ ہونے کے بعد اس گناہ پر فخر کا احساس ہو رہا ہے، بدکاری کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، دوستوں کو بیان کر رہے ہیں، اپنی برائیاں بیان کر رہے ہیں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل امتی معافی الا المجاہرون، میری ساری امت بخش دی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو علل اعلان گناہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مجاہرون کون ہیں؟ کہا وہ لوگ ہیں جو رات میں برائیاں کرتے ہیں، رات میں شراب پی لی، نشہ کر لیا، بدکاری کر لی، چوری کر لی، دیگر گناہ کر لیا، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا تھا، لیکن صبح اٹھتا ہے اور اپنے گناہ کا پرچار کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ گناہ ہو تو احساس گناہ بھی ہمارے دل میں رہے میرے بھائی، اور اگر احساس گناہ ہو رہا ہے، اللہ کا یہ در کھلا ہوا ہے، اپنے آپ کو نمازوں سے جوڑیے، اپنے رب سے جوڑیے، اپنے گناہوں پر شرمائیے، نادم ہوئیے، پچھتائیے، اور رب سے کہیے پروردگار میں نہیں چاہتا ہوں کہ شیطان مجھے اپنے جال میں پھنسا دے، اے اللہ مجھے اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھ، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، تجھ سے استغفار کرتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اور اللہ کی رحمتوں میں، اس کے شرع میں آنے کی کوشش کیجیے میرے بھائی۔ یہ زندگی اگر ہم جینے کی تمنا رکھتے ہیں تو یقین مانیے معاشرے کا فرد، معاشرے کا مرد اور بچہ، معاشرے کی عورتیں، بچیاں ہماری نیک اور صالح ہوگی، کیونکہ ہمارا جینا اللہ کے لیے ہوگا، ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہوگا۔ اس زندگی کے لمحات کو ہم غنیمت جانیں گے، اپنی حیات کو اپنی موت کے پہلے غنیمت جانیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے،
اور افضل الذکر میرے بھائیوں کیا ہے؟ افضل الذکر، سب سے بہترین ذکر فرض نمازوں کا قائم کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن ہی میں کہا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نمازوں کو قائم کیجیے۔ ایک ٹائم دو ٹائم پڑھ لینا، نمازوں کو قائم کرنا نہیں ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، مردوں کے لیے باجماعت پابندی، عورتوں کے لیے اوقات کے ساتھ پابندی، میرے بھائیو یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، اللہ کا ذکر کرنا ہے تو نماز کو قائم کرنا ہے۔ اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ ہوگی، اس کی زندگی تنگ ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، رب العالمین کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ زندگی تنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ناشتہ نہیں ملے گا، دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا، شام کا کھانا نہیں ملے گا، کپڑا نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، زندگی تنگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو نیکیوں کی توفیق نہ دے، نیکیوں کی توفیق اللہ سلب کر دے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کہ اللہ آپ کو توفیق نہ دے، گناہوں کے دلدل میں آپ دھستے چلے جائیں، گناہوں کے چکر میں آپ پھنستے چلے جائیں، اولاد آپ کی ناکارہ ہو جائے، آپ کی کمائی ناجائز جگہوں پر صرف ہو، آپ کی کمائی سے میں اللہ برکت نہ دے، بیماریاں گھر میں آئیں، آفتیں آئیں، ذہنی ٹینشن پیدا ہو، میرے بھائیوں یہ سب معیشت زنکا ہے، یہی سب ہے تنگ زندگی۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكَ، دنیا میں ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اس کو ہم اندھا اٹھائیں گے، کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، پروردگار تو نے ہمیں اندھا کیوں اٹھایا، وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو میرے پاس آنکھیں تھیں۔ اللہ کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ایسے ہی تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، میری آیتوں کو تو نے بھلا دیا، وکذالک اليوم تنسیٰ، آج تو بھی ایسے ہی قیامت کے دن بھلا دیا جائے گا، میری رحمت تجھ کو لائق نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، اللہ اگر سکون کی زندگی پانا ہے، اطمینان کی زندگی پانا ہے، اور آخرت میں رب کی رحمتوں کا مستحق ہونا ہے تو اللہ کے ذکر کو اپنانا پڑے گا، اللہ کے ذکر کا پابند ہونا پڑے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت نے کہا ہے سن لو، اللہ کے دلوں سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اطمینان کی زندگی پانا ہے، قناعت کی زندگی پانا ہے، سکون کی زندگی پانا ہے، اپنی شکایات اپنے رب سے کرنی ہے، رب سے مانگنا ہے تو اللہ کے ذکر کو قائم کیجیے میرے بھائی۔ برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے، بے حیائیوں سے بچا کر کے رکھیے، وہ برائیاں، وہ بے حیائیاں جو آپ کے دل کو مضطر کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے، اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیے۔ دوسری چیز، ہمیں اپنے معاشرے کو اگر سدھارنا ہے تو ہمیں ایک ایک مسلمان آدمی کی، ایک ایک نمازی آدمی کی، ایک ایک توحید والے شخص کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا۔ ایک بندہ مومن اگر اس کے پاس ایمان اور توحید کی دولت ہے، اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، اور وہ بندہ اپنے طور پر اللہ اس کے رسول کے حکم کا پابند بھی، شریعت کا پابند بھی، ہم نے ذکر کیا ہے ایسا بندہ اللہ کا ولی۔ اولیاء اللہ کہیں سے بن کر کے نہیں آتے میرے بھائی، یہ اللہ کا ولی، جو بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، جو بندہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، بندوں کے حقوق کو پہچانتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، لوگوں سے عزت کے ساتھ پیش آتا ہے، لوگوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے،
جائز و ناجائز کی تمیز کرتا ہے. کہاں سے لاؤ گے ایسے آدمی کو؟ کہاں سے لاؤ گے میرے بھائی؟ یہ اللہ کا ولی. اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون. اللہ کے اولیاء صرف اللہ کے متقی بندے. اللہ کے متقی بندے اللہ کے اولیاء. اللہ نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو, اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پر دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے, قیامت میں ان کو اپنے کیے ہوئے اعمال پر پچھتاوا اور غم بھی نہیں ہوگا. یہ کون ہے؟ اگلی آیت میں اللہ نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں, ان صفات کے حامل وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ کے مومن بندے, اللہ کے متقی بندے. میرے بھائیو, مومن بندہ جو ہوتا ہے, نمازی بندہ جو ہوتا ہے, عقیدے میں پختہ بندہ جو ہوتا ہے, حلال و حرام کی تمیز کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں اللہ سے ڈریے. اللہ سے ڈریے. اس کا حق کھاتے ہوئے, اس کو گالی دیتے ہوئے, اس کے ساتھ مار پیٹ کرتے ہوئے, اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے ڈریے میرے بھائی. ایک مومن بندے کا احترام کرنا سیکھیے. ہمارے معاشرے میں ہمارے نبی نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے کہ مومنین سگے بھائی کی مانند ہیں. مومنوں کی مثال اللہ کے رسول نے کہا آپسی محبت میں, رحم دلی میں, ایک دوسرے کے ساتھ لطف و مہربانی میں کمثل الجسد الواحد. ایک جسم کی مانند ہے. اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب کے سب ایک ایک جسم ہے. کیوں؟ ہمارا ایمان ایک ہے, ہمارا ایمان ایک ہے, ہمارا رب ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, ہمارا قرآن ایک ہے, ہمارا دین ایک ہے, ہمارا مقصد حیات ایک ہے. اللہ کے لیے جینا ہے, اللہ کے لیے مرنا ہے. اگر تنازعات ہوتے ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی کوشش کیجیے. کسی پر ظلم کے ساتھ غالب آنے کی کوشش مت کیجیے. اگر ذرہ برابر اللہ کی قسم ہم سے ظلم ہوا ہمارے بھائی کے اوپر, یہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنے گا. الظلم ظلمات یوم القیامہ. یہ ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنے گا. صحابہ کی مثالوں کو دیکھیے, اپنے حق مر جائیں چلے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی سوال نہ کرے. اس بات کی فکر کیجیے, کیونکہ وہاں ہمارے اعمال کے سوا کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جانتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول, غلام, آزاد کردہ غلام ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور حبشہ کے غلام ہیں. حبشہ کے لوگ کیسے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں, افریقہ کے لوگ کیسے ہوتے ہیں, کالے کلوٹے, رنگت, شکل ٹیڑھی میڑھی, لیکن رسول سے محبت کرنے والا صحابی, شروع سے رسول کا ساتھ دینے والا صحابی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ غصے میں اتنا بول دیا, یا ابن ام السودا, اے کالی ماں کے بیٹی. بظاہر رنگت کی طرف اشارہ کیا, ہو سکتا ہے مقصد کچھ حقارت رہا ہو. اللہ سب کو معاف کرے, سب صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میرے بھائیوں. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر نے مجھے یہ جملہ کہہ دیا, یا ابن ام السودا, اے کالی ماں کے بیٹے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. کہا ابو ذر تم نے حضرت بلال کو یہ جملہ کہا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکل گیا, زبان سے نکل گیا. قال انک امرؤ فیک جاہلیہ. کہا تم ایسے آدمی ہو تمہارے اندر جاہلیت کی صفت ابھی بھی باقی ہے. جاہلیت کی صفت, تعصب والی صفت ابھی بھی باقی ہے. اب آپ دیکھیں
صرف معافی تلافی سے کام نہیں چلایا. اللہ کی قسم عظمت دیکھی کہ میرے خلیل کے نزدیک، میرے نبی کے نزدیک بلال کی کیا عظمت ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تھے زمین پر لیٹ گئے اور اپنے گال کو زمین پر رکھ دیا اور دوسرے گال کو اوپر کیا اور کہنے لگے یا سیدی بلال، اے میرے آقا بلال، آپ میرے گال پر پاؤں رکھ کر کے گزرو، پاؤں رکھ کر کے گزرو. اندازہ دیکھیے میرے بھائی، میرے گال پر پاؤں رکھ کر کے گزرو، تبھی جا کر کے اللہ میرے گناہ کو معاف کرے گا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پاؤں نہیں رکھا میرے بھائیوں. کہا اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کی قدر کرے، اللہ آپ کو معاف کرے. اتنا کہہ کر کے انہوں نے معاملے کو حل کر دیا. میرے بھائیوں، ایک دوسرے کو سمجھیے، ایک دوسرے کا احترام کیجیے. اگر ہم اپنے قریبی کا، اپنے مومن بھائی کا، اپنے سگے کا، اپنے خون کے رشتے کا ہم احترام نہیں کرتے، ہم کس کا احترام کریں گے؟ کس سے امیدیں لگائیں گے؟ معاملات کو بیٹھ کر کے حل کرنے کی کوشش کیجیے. معاشرے میں گڑبڑیاں ہوں گی، 4 برتن رہے گا تو بچے گا، یقیناً بچے گا، لیکن اس کو بجاتے رہنا اور برتنوں کو لا کر کے اس میں ٹھونستے جانا کہ بچتے رہے، یہ عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے کہ جو شخص اصحاب الرائے ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھا جائے اور بیٹھ کر کے تنازع کا حل نکالا جائے. حل نکلتا ہے، حل نکالا جائے، اور حل کبھی بھی افہام و تفہیم سے نکلے گا. کبھی کچھ سمجھنا پڑے گا، کبھی کچھ برداشت کرنا پڑے گا، کبھی کچھ جھیلنا پڑے گا. کس کے لیے جھیل رہے ہیں؟ اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے چچا کے لیے، اپنے سگے کے لیے، اپنے چچا زاد کے لیے، اپنے قریبی کے لیے جھیل رہے ہیں میرے بھائیوں. غیر کے لیے نہیں جھیل رہے ہیں، اپنے کے لیے جھیل رہے ہیں. نرم ہو جائیے. لینوا فی ایدی اخیکم ایدی اخیکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہ کر کے زندگی گزارو، تب جا کر کے معاشرہ ہمارا انشاءاللہ العزیز پاک و صاف معاشرہ ہوگا. تنازعات نہیں ہوں گی، اختلافات کم ہوں گے، اور اختلافات رونما ہونے سے پہلے انشاءاللہ تب جائیں گے اگر ہمارے پاس سوجھ بوجھ ہوگی اور اس اخوت کو اور بھائی چارگی کو اگر برقرار رکھنا چاہیں گے. تیسری بات اور آخری بات، مومن ہمیشہ زبان کا صاف ہوتا ہے، زبان کا صاف ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. ایک مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور کا کام ہے، اور اس سے قتال اور لڑائی پر آمادہ ہو جانا، برسر جنگ ہو جانا، یہ کفر تک پہنچانے والا کام ہے میرے بھائی، کفر تک پہنچانے والا کام ہے. اسی لیے ایک مومن کو ہمیشہ صدوق ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، صدوق اللسان ہونا چاہیے، سچی زبان والا ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ میں 3 لوگوں کا واقعہ ذکر کیا ہے، ہلال بن امیہ کا، مرارہ بن ربیع کا، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے تاکید کی، سارے اہل ایمان کو درس دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہماری زبان سچی ہونی چاہیے. مومن لعان نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ لا یکون المؤمن لعانا ولا سخابا فی الاسواق، ایک مومن لعن و طعن کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا اور بازاروں میں شور کرنے والا نہیں ہوتا ہے. ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء کے بعد آپ کا درجہ سب سے افضل ہے، انہوں نے اپنے کچھ غلاموں کو، غلام ان کی اپنی ملکیت تھی، کچھ غلاموں کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا. کسی کے ذریعے شکایت نبی تک پہنچ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، صرف اتنا کہا، الصدیق الصدیقون واللعانون کلا ورب الکعبہ. ابو بکر
آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ اللہ کے نزدیک صدیق؟ کہاں صدیقوں کا مقام؟ کہاں لعانین کذابین اور گالم گلوچ کرنے والوں کا مقام؟ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا کہا، کہاں صدیق کا مقام؟ کہاں گالم گلوچ کرنے والوں کا مقام؟ کلا ورب الکعبہ، دونوں ایک آدمی میں صفتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، رب کعبہ کی قسم، دونوں ایک آدمی میں صفت جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ تنبیہ تھی، ابو بکر یا تو اپنی صدیقیت کو باقی رکھو یا تو جو ہے سزا کے مستحق ہو جاؤ، صدیقیت کو باقی رکھو۔ میرے بھائیو، مومن لعان نہیں ہوتا ہے، معاملات بھی خراب ہوں گالم گلوچ میں نہیں آنا ہے، پیار سے ہی معاملے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے۔ اللہ رب العزت اگر ہم گناہوں میں ملوث ہیں، تیری نافرمانیوں میں ملوث ہیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمتوں سے دور مت کر، ہمیں تو اپنے قریب کر لے، اپنی رحمتوں کے قریب کر لے۔ توبہ کی توفیق اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کر دے۔ اللہ ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو اپنے سے جوڑ کر کے رکھ، شیطان سے جوڑ کر کے مت رکھ۔ اللہ ہم کو توبہ کی توفیق دے، نیک کاموں کی توفیق دے، نیکیوں کی توفیق دے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ اللہ کا اصول ہے، نیکیاں کرتے جائیے، نیکیوں کے قریب آئیے، اللہ گناہوں کو آپ کے مٹاتے جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا نیکیاں کرتے کرتے کہ آپ کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں بچیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، ایمان پر باقی رکھے، جب خاتمہ ہو ایمان اسلام پر ہو، ہم لوگ بارش کے لیے ترس رہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت سے